کہ آپ کے ناظرین کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر سکیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں جی کہ یہ کسی کا ٹریپ اگر ہے تو ہمیں اس طرف نہ ٹریپ میں جانا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے، ہم اپنا گیم پلان بنائیں، ہم اپنی آپریشنل اسٹریٹجی بنائیں، ہم سمجھیں اور ہاں یہ چکنے رہیں کہ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، کشمیر کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ اور سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی سطح پہ کشمیر میں جو انسانی حقوق اور بہت سے اور وائلیشن اس وقت ہو رہے ہیں، اور جو وہاں پہ ایک انتفاضہ سامنے آ چکا ہے، اس کے اوپر میڈیا کا نے اب رول پلے کرنا ہے، اس کو آگے لے کے جائے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، آپ 66% کی بات کر رہے ہیں کہ کشمیری آزادی چاہتے، میں اس سے بالکل مطمئن ہوں کہ یہ 66% بتا رہے، کیونکہ باقی جو آبادی ہے کشمیر کی، وہاں پہ بدھ بھی ہیں، وہاں پہ ہندو بھی ہیں، وہاں اور بھی لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 100% جن کی تحریک ہے اور جو حق خود ارادیت مانگتے ہیں وہ آزادی چاہ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جی ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ آزادی کا مطلب کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ یہ ہندوستان سے یاد رکھیے کہ انڈیا نے تمام بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر کے کشمیر کو، جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، متنازع ٹیریٹری ہے یو این کے تحت، انہوں نے اس کو 370 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں کشمیر کو شامل کر دیا ہے۔ یہ اس چیز سے کشمیری آزادی مانگ رہے ہیں اس کے، اور یہ آواز بالکل درست ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان سے ایک ہی آواز آتی ہے ڈٹائی کی کہ کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے۔ وہ کیسے ٹو ٹنگ بنتا ہے؟ 370 آرٹیکل سے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ کشمیری اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آپ سے آزادی چاہیے۔ اس کے بعد بالکل کہتے ہیں، مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں حق خود ارادیت ملے، جو عالمی سطح پہ اگر ایسٹ تیمور کو مل سکتا ہے، بوسنیا کو مل سکتا ہے، بہت سے ملکوں کے حال میں ملا ہے، تو کشمیریوں کو بھی ملنا ہوگا۔ اور یہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہاں پہ دباؤ اب اتنا آ گیا ہے اندر سے ہی، ان کے جو لیڈر ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایسا کوئی عالمی گیم پلان تو نہیں ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں تو پوری زور و شور سے ایک تحریک چل رہی ہے، اور اس وقت اس میں بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ورب ہے، بہت زیادہ جوش ہے، اور اس وقت وہ بالکل تیار نہیں ہے انڈیا کے مزید قبضے میں رہنے کے۔ تو ایسی صورت میں حال میں کیا عالمی گیم پلان تو نہیں رچرڈ ہالبروک کا یہاں آنا؟ اور ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ افغانستان میں جو پیس ہوگا اس کی جو راستہ ہے وہ کشمیر سے جاتا ہے، تو کیا میں اسپیشلی امریکہ کی طرف مینشن کر کے کہوں گا کہ کیا امریکن ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے کہ جو کشمیر ہے اس کو ایک ایسا انڈیپینڈنٹ زون بنا دیا جائے جس میں جو امریکنز انفلوئنس میں ہو؟ کیا اگر ایسا کوئی اسٹریٹجی سامنے آتی ہے یا ایسی حکمت عملی سامنے آتی ہے، اس پہ کوئی گیم پلان بنتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے، اس لیے نہیں کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو تو ویسے ہی اپنا اسٹریٹجک پلاننگ کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ کشمیر کا نصف سے زیادہ حصہ پاکستان کو کنٹرول دیا ہے۔ اس وقت ایک سیز فائر لائن ہے وہاں پہ، یونائٹڈ نیشنز کی یہ ہے، یہ سیز فائر لائن ہے، یہ لائن آف کنٹرول نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ری ایکٹ کریں کہ جی آج امریکہ یہ کر رہا ہے، آج ہندوستان کی یہ عزائم ہے، ہماری اپنی عقل سمجھ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے۔ جی بی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ تمام کا تمام نہایت اسٹریٹجک ایریا ہے، اور یہ پاکستان کو یو این نے کنٹرول دیا ہے کہ آپ اس کو سنبھالا دیں جب تک پلیبسائٹ نہ ہو، حق خود ارادیت نہ ہو۔ دوسری طرف ان کے پاس کشمیر کے جو ہے کچھ چین کے ساتھ لگتا ہے، بالخصوص وادی میں اس وقت کشمیری نوجوانوں کی ایک انتفاضہ ہے، میں دوبارہ یہ لفظ استعمال کرتی ہوں۔ اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو دیکھیں۔ ہالبروک سے ہمیں کیوں اتنی
اس کو اہمیت دے رہے ہیں. ہالبروک صاحب کا تو یہ عالم ہے کہ ایف پیک جس پہ میں بہت مجھے شدید اعتراض ہے, یہ تمیز سے ہم سے بات کرے. ایف پیک یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ہالبروک نے جب آنا تھا تو, اور یہ بھی میں کہتی چلوں کہ ایف پیک پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آ سکتا ہے, اور وہ جس طرح سے عراق سے جنگ ہار کے اور پسپائی ان کی ہوئی ہے, اسی طرح یہاں بھی ان کا ہونا ہے جب تک پاکستان. یہاں پر بریک لیں چھوٹی سی. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ڈاکٹر عطیہ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ ایف پیک کے اوپر ہالبروک کو ہمارے ساتھ تمیز سے بات کرنی چاہیے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, لیکن بریک کے بعد ہم بریگیڈیئر یوسف صاحب کی طرف آئیں گے اور جانیں گے کہ جو موٹیویشن کی جو انہوں نے بات کی ہے, پاکستان کے اندر خود جو رسپانسبل ادارے ہیں اس حوالے سے ان کی اپنی موٹیویشن کیا ہے, وہ کس سطح پہ کھڑے ہیں. اور ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.